علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں امیر تیمور کے پوتے مرزا اولوبک، جو سائنسدان تھا اور سائنسدانوں کو اس نے اکٹھا کیا اور دنیا میں پہلی جو مشین بنائی جو ٹائم دیکھنے والی، اور یہ مشین غار کی صورت میں ہے۔ ابھی آپ کو غار کے اندر لے کے جاتا ہوں اور غار کی صورت میں یعنی سورج کی روشنی سے دیکھا جاتا کہ اب ٹائم کیا ہوا اور کون سا مہینہ اور کون سا دن جاری ہے۔ یہ تمام علوم جو تھا وہ غار کی صورت میں مرزا اولوبک نے ایجاد کیا اور مسلمانوں نے کافی اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو آنے والی مشینیں تھیں جو ٹائم دیکھنے والی اور سیاروں کا مشاہدہ کرنے والی، یہ تاشقند میں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، امیر تیمور دنیا بھر کے علماء کرام کو تاشقند میں جمع کر چکا تھا۔ تو جب جمع ہوئے تو یہاں ہر طرح کے علوم جو تھا وہ پھیل گیا، ہر طرح کا علوم پھیلا، اور اس میں ٹائم دیکھنا اور ماہر فلکیات یہ بھی بہت زیادہ ہوا۔ اور امیر تیمور کا جو پوتا مرزا اولوبک یہ فلکیات سے بڑی محبت کرتا تھا اور فلکیات میں بڑا ماہر ہو چکا تھا۔ اس نے ہی یہ ساری مشینیں ایجاد کی علماء کرام کے ساتھ، اور مسلمانوں کا عظیم وہ دور تھا جب سائنس مسلمانوں کے گھر کا ورثہ تھی۔ تو اس وقت یہ بہت مسلمانوں کا عظیم شہر تاشقند تھا، اور سائنسدان اور تمام لوگ اس میں علماء کرام سائنسدان جو دنیا کے جغرافیہ اور سیاروں پر نظر رکھتے، وہ تمام کے تمام یہاں موجود تھے۔ آئیے مسلمانوں کی وہ شروع والی مشینیں آپ کو دکھاتا ہوں جو ٹائم دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی اور سیاروں پر نظر رکھنے کے لیے استعمال ہوتی، اور دنیا کی گولائی کیسے ناپی گئی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور ٹائم کیسے دیکھا جاتا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، یہ جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے اسی میں وہ غار موجود ہے جس سے مسلمانوں کے سائنسدان ٹائم کو دیکھا کرتے۔ اس کو گول شکل میں بنایا گیا، دنیا کی گولائی بھی اسی نظام کے تحت انہوں نے ناپی، جو جدید سائنس سے کچھ کلومیٹر ہی کم بنتی ہے۔ یہ عمارت کا پورا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر ہی وہ غار ہے جو ٹائم دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا۔ اور اس جگہ سے وہ سورج کی روشنی سے ٹائم کو ناپتا تھا کہ ٹائم کیا ہوا، نصف نہار اور باقی ٹائم۔ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے سورج کو ناپتا اور سورج کی روشنی سے دن کے وقت اوقات معلوم کرتا۔ ناظرین، یہ غار کا اندرونی حصہ ہے۔ سیڑھیوں کے ذریعے سائنسدان نیچے جاتے، اور یہ جو سامنے آپ کو سورج کی روشنی اندر آتی نظر آ رہی ہے، یہ جب غار کے مخصوص حصے پر پڑتی تو وہ اس سے ٹائم کو دیکھتے اور مہینہ دیکھتے، اور موسم کا حساب اسی غار کی حکومت نے ٹائم مشین کے سامنے میوزیم بنایا ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کو رکھا ہے جو اس دور کے مسلمان سائنسی آلات کے طور پر استعمال کرتے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وزن تولنا جب مسلمانوں نے شروع کیا تو یہ اس وقت کے تمام سکے نما وزن تولنے کے لیے استعمال کرتے۔ یہ وہ کتب آپ کو نظر آ رہی ہیں جو اس دور میں لکھی گئی۔ انہی کتابوں سے بعد کے مسلمانوں نے کافی فائدہ اٹھایا، اور سائنس نے مسلمانوں کے اس دور میں کافی ترقی کی۔ بہت ہی خوبصورت میوزیم ہے۔ یہ دنیا کو ناپنے والا آلہ
جو مسلمانوں نے بنایا آپ کو ابھی نظر آیا، یہ وہ ساری عمارتوں کی تصاویر ہیں۔ کچھ عمارتیں بچ گئی اور کچھ بعد والے بادشاہوں کے دور میں اجڑ گئی۔ یہ وہ غار کا اندرونی منظر کہ کس طرح مسلمان ٹائم کو اور مہینے کو دیکھتے، جو آپ کو ابھی نظر آیا۔ یہ دنیا کا پہلا نقشہ گول جو مسلمانوں نے بنایا، اور یہ مشرق اور مغرب کو دیکھنے والا آلہ جو مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ اس میوزیم کی سیر کرنے کے دوران پتہ چلا کہ مسلمان جب آپس میں متحد تھے تو بہت ترقی پر تھے، اور ان کی ترقی دیکھ کر رشک آتا ہے۔ جب مسلمانوں نے سائنس کو چھوڑا، سائنس سے دور ہوئے، کفار نے سائنس کو اپنایا، تو مسلمان بہت پیچھے چلے گئے، اور کفار ہماری ہی سائنس کی کتابوں سے ترقی کر کر کے آج دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ یہ تمام آلات مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں نے ہی اس کو بنایا تھا، لیکن بعد والی نسلوں نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا، اور آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے، اور کفار پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں سائنس کے ذریعے۔ یہ دیکھیے دنیا کس طرح گھومتی ہے سورج کے گرد، اور زلزلہ ناپنے کا بھی یہ آلہ تھا اسی دور میں۔ اس کے درمیان جو چھوٹا سا آپ کو نقطہ نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے زلزلہ معلوم کرتے کہ کتنی نوعیت کا زلزلہ تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کو ناپنے والا اس کے بعد جدید ترین آلہ تھا، اور یہ تمام کتب اور یہ دوربین جو مسلمان سیاروں کا مشاہدہ کرتے، یہ اس دور کی دوربین ابھی آپ کو نظر آئی۔ یہ مسلمانوں کا عظیم دور تھا جو مسلمانوں نے گنوا دیا۔ کفار نے ہماری ہی ترقی سے اپنے لوگوں کو ترقی دی، اور کہاں سے کہاں چلے گئے، اور مسلمان کہاں سے